بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز تکلم، آپ کا انداز گفتگو اور حسن گفتار، یہ ہمارا عنوان ہے۔ اس پر آپ گفتگو کا پہلا حصہ سماعت فرما چکے ہیں۔ آج دوسرے حصے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز تکلم کے بارے میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یتکلم فی غیر حاجت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بغیر ضرورت کے کبھی بولتے نہیں تھے، گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ یعنی جب انتہائی ضرورت ہوتی تب آپ گفتگو فرماتے، وگرنہ عمومی حالات میں کہا کہ کافی دیر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہتے اور سکوت اختیار فرماتے۔ لیکن پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بولتے تو فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو کا آغاز فرماتے تو آپ کی گفتگو مبہم نہیں ہوتی تھی، بلکہ بالکل واضح، شفاف، بین اور غیر مبہم گفتگو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ علم آرائی کے ذوق میں، شوق میں وہ گفتگو کرتے ہیں کئی پردوں میں لپیٹ کر، اور بعض اوقات اس انداز گفتگو پر فخر بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم حضور کی سیرت پڑھیں تو اس انداز گفتگو کا کوئی ربط حضور کی سیرت کے ساتھ نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو واضح ہوتی، دو ٹوک ہوتی، واشگاف ہوتی۔ حضور جو کہنا چاہتے تھے اسے پوری وضاحت و صراحت کے ساتھ آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، جس پر پہلے بھی گفتگو ہوئی کہ لفظ مختصر لیکن معنی آپ کی گفتگو میں بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ فصلاً، آپ کی گفتگو میں مناسب فاصلہ ہوا کرتا تھا اور بڑا واضح آپ کا کلام ہوا کرتا تھا۔ لا فضول فی، حضور کی باتوں میں فضول کلامی نہیں ہوتی تھی، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھرتی کے الفاظ نہیں ہوتے تھے، ٹو دی پوائنٹ۔ جتنے الفاظ کی ضرورت ہوتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے ہی الفاظ استعمال فرماتے، ولا تقصیر۔ اب جب بار بار یہ بات ہو رہی ہے کہ حضور کی باتیں لمبی نہیں ہوتی تھی، طویل گفتگو نہیں ہوتی تھی، تو بعض اوقات گفتگو طویل نہ ہو تو وہ مختصر اتنی ہوتی ہے کہ جو مدعا ہے وہ پورے کا پورا اس کے اندر سماتا نہیں۔ جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کی خوبی یہ تھی کہ طویل نہیں ہوتی تھی، مختصر ہوتی تھی، لیکن مختصر اتنی نہیں کہ جو مدعا کے بیان کے لیے ناکافی ہوتی، بلکہ اس مختصر گفتگو کے اندر بھی جامعیت ہوتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کلام ہوتا تھا وہ کمپریہنسو ہوتا تھا۔ جو آقا علیہ السلام کہنا چاہتے وہ انتہائی مختصر الفاظ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادا فرما لیا کرتے تھے۔ اچھا، ابھی خاموشی کی بات ہوئی کہ طویل وقت حضور خاموشی میں گزارتے، بلا ضرورت بولتے نہ۔ اس کیفیت کو ایک اور انداز میں، بلکہ انتہائی حسین و جمیل انداز میں حضرت ام معبد نے بیان کیا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا صمت فعلیہ الوقار۔ آقا علیہ السلام جب خاموش ہوتے، بعض لوگ خاموش بھی ہوں تو وہ مسخرے لگتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن و جمال، حضور کی شخصیت کا کمال یہ تھا، فرماتی ہیں کہ حضور جب خاموش ہوتے تو آپ وقار کی تصویر بنے ہوتے، پیکر عظمت و وقار ہوتے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور فرمایا وَإِذَا تَكَلَّمَ، پھر جب حضور بات کرتے تو آقا علیہ السلام محفل پر چھا جایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ اپنے اندر معانی کا علو رکھا کرتے تھے۔ اور پھر ساتھ ہی فرما وَكَانَ حُسْنَ الْمَنطِق، آقا علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو میں انتہائی حسین گفتگو فرمانے والے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی حسن گفتار کا نور رکھنے والے تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کے حوالے سے ایک اور بڑی اہم بات وہ یہاں ہم ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے، اور وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرماتے، ایک طرف آپ نے پڑھا کہ سنجیدگی اور وقار اور متانت کی تصویر، لیکن دوسری طرف صحابہ فرماتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے،
اور مجموع الزوائد کے اندر آپ اس حدیث کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھا کہ آقا گفتگو فرما رہے ہوں اور حضور کے لبوں پر تبسم نہ ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں پر مسکراہٹ نہ ہو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ گفتگو کے دوران چہرے کی بشاشت، چہرے کی لطافت اور چہرے کا خوشگوار انداز یہ سامعین پر، سننے والوں پر، آڈینس پر انتہائی خوشگوار اثرات مرتب کرتا ہے اور کمیونیکیشن آسان ہو جاتی ہے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ ہم یہاں یہ بات عرض کرنا چاہیں گے، اے کاش منبر و محراب کے ساتھ تعلق رکھنے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اس باب سے بھی کبھی حصول فیض اور اکتساب نور کی کوشش کر لیتے۔ آج ہم دیکھتے ہیں خاص طور پر سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ جس وقت گفتگو کی جاتی ہے، چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں، چاہے وہ مذہبی اسکالرز ہوں، ایک عجب انداز ہوتا ہے ان کا گفتگو کا، ان کے لفظ دھواں چھوڑ رہے ہوتے ہیں تعصب کا اور بدخلقی کا، سوء اخلاق کا۔ یہ انداز رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز گفتگو یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے، اب ظاہر ہے حضور صرف لفظوں کی خیرات ہی نہیں بانٹتے بلکہ تبسم کی خیرات بھی بانٹا کرتے تھے۔ وہ حفیظ طیب مرحوم، اللہ ان کے مرقد پر رحمتوں کا نزول فرمائے، انہوں نے کیا خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیا تھا، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی۔ تو گویا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام لفظوں کی روشنی بھی بانٹتے اور اپنے تبسم کا نور اور اس نور کی خیرات بھی اپنے سامعین میں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے تاجدار انبیاء جب وہ گفتگو کریں تو رعب اور دبدبے کا کیا عالم ہوگا۔ جس کی گفتگو آپ سن رہے ہیں، اگر آپ اس کے رعب اور دبدبے میں ہی دبے ہوں گے تو تب بھی آپ کے لیے اس کی باتوں کو ایبزارب کرنا، یہ ڈائجسٹ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ تو گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اہتمام فرماتے، تبسم فرماتے، سننے والے آپ کے تبسم میں ڈوبتے اور پھر آپ کے الفاظ کو نبوت کا ورثہ سمجھ کر اپنے دل اور روح میں اتارتے چلے جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ کیا گیا اور محفوظ کر کے امت کے نام کر دیا گیا، اور آج ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کا نقشہ بھی کتابوں میں ملاحظہ کر رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے جلوے بھی ہم تاریخ و روایات کے اندر ان سے اپنے قلب و روح کو منور کر رہے ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کا ایک اور انداز، آقا علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو کے دوران بعض اوقات باڈی لینگویج کا بھی استعمال کرتے، یعنی اشاروں سے گفتگو فرماتے۔ مثلا جب اللہ کی توحید کا تذکرہ آتا تو آقا علیہ السلام انگشت شہادت سے اس طرح اشارہ کرتے، یہ اشارہ اللہ کی وحدانیت کی طرف اشارہ ہوتا۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اس قدر حرکت کرتے گفتگو کرتے ہوئے کہ جو ممبر تھا آپ کے نیچے، وہ ممبر بھی بعض اوقات حرکت کرنے لگتا۔ کئی مرتبہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز اونچی بھی ہو جاتی تھی گفتگو کے دوران، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کا رنگ وہ سرخ بھی ہو جاتا تھا گفتگو کرتے ہوئے۔ تو گویا مناسب اشارے کرنا اور اکارڈنگ ٹو دا سچویشن اپنی گفتگو اور لفظوں کے مطابق اشارے کرنا، یہ بھی گفتگو میں چونکہ حسن پیدا کرتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز کو بھی اختیار فرماتے، باڈی لینگویج اور اشارات کے ذریعے بھی اپنی بات رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سمجھاتے۔